اصطفى من عباده العلماء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کرم گزر عالی جناب الحاج کریم الدین صاحب کے زیر اہتمام ماشاءاللہ آج کی اس پرنور نورانی شب میں سرزمین رحیم پورہ لوہتا پر منعقدہ پروگرام عظیم الشان روحانی اجلاس کے نور بھرے منبر پر جلوہ بار جماعت اہل سنت کے باوقار علماء اکرام اور ساتھ میں ہمارے آئے ہوئے گلشن حمیدی کے مہکتے پھول جواں سال فاضل حضرت مولانا کلیم الدین احمد ثاقب فاروقی استاد الشعراء شاکار ترنم جناب ارقم بنارسی و نقیب اجلاس و اندلیبان گلشن رسالت و برادران اہل سنت و جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی. حضرات گرامی، بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ کہ جناب الحاج کریم الدین صاحب نے اپنے آقا کے حضور اور اپنے مولا کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ محبت کا تحفہ پیش کرنے کے لیے اس روح پرور اجلاس کا انعقاد کیا. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر دارین کے سرور، کونین کے آقا، نبیوں کے امام، رسولوں کے پیشوا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، آقائے کونین، صاحب حرمین، مالک کعبہ قوسین، جد حسنین، فاتح بدر و حنین، محبوب رب المشرقین والمغربین، وسیلتنا فی الدارین، انیس بے کساں، سیاہ لا مکان، چارہ ساز درد منداں، سبحان اللہ، مالک اینو آن، صاحب حمد جوان، نو بہار بوستاں، شاہ باز لا مکان، مالک گنج نہاں، حبیب رحمان، صاحب قرآن، سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب کمالات، مخزن معجزات، جامع الصفات، کاشف الکروب، ماہی الحوب، شفیع الذنوب، دانائے جمیع خفایہ و غیوب، حضور اکرم تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نبی محترم، رسول مکرم، نور مجسم، شفیع امم، سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر الفت و محبت کا نذرانہ عقیدت کا تحفہ بشکل درود پاک پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی والہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا اور آپ کا یہ جشن مسرت، سبحان اللہ، یہ بزم ثناء و مدحت، سبحان اللہ، یہ محفل نورانی، یہ مجلس عرفانی جو جناب الحاج کریم الدین صاحب نے اپنی محنت و کاوش اور اپنے ذوق و شوق کے ساتھ سجایا ہے، اس کی واقعی ضرورت تھی۔ اللہ کا ان پر کرم کچھ ایسا ہو گیا ہے، گھر میں خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ کل کا دن گزرا ہے کہ ان کے دو شہزادے رشتہ ازدواجی سے منسلک ہوئے، ان کے چہرے پر سہرے کی کلی مسکرائی، سبحان اللہ، دولہن گھر بن سور کر گھر میں آئی، ماشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی نعمت اور سب سے عظیم جو تحفہ انہیں ملا، انعام ربانی کہیے، عطا رسول کہیے، سبحان اللہ، وہ ان کے شہزادے عالم دین ہو گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عالم دین ہو گئے۔ ان کے سر پر نیابت رسول اکرم کا تاج جگمگایا، سبحان اللہ، دین کا انہوں نے اپنے بچے کو خادم بنایا، سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بنایا۔ یقیناً یہ ایسی عظیم دولت گھر میں آئی ہے کہ اس کی جتنی بھی تعظیم کی جائے، توقیر کی جائے، محبت کی جائے، الفت کی جائے، ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، وہ کم ہے۔ یہ اللہ کی خاص عطا ہے کہ گھر میں بچہ عالم دین ہو گیا، سبحان اللہ، زندہ باد، اور ایک خوشیوں کا ازدحام ہے ان کے یہاں۔ کل دو شہزادوں کی شادی ہوئی، آج یہ میلاد رسول کی محفل رچائی گئی۔ ایک شہزادہ عالم دین بنا، اور آنے والے دن میں دعوت ولیمہ، اور اس کے بعد کرم بالائے کرم یہ ہے کہ مورخہ 5 مارچ کو عازم مدینہ ہونے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دربار رسالت سے بلاوا بھی آ گیا ہے۔ خدائے کریم ایسی قسمت ہم سارے اہل سنت و جماعت کی ہو جائے کہ قدم قدم پر رحمت و نور کی برسات ہوتی رہے، لمحہ لمحہ مسرت و شادمانی میں گزرتا رہے، دنیا بھی سنور جائے ہماری، آخرت بھی نکھر جائے ہماری۔ یہ بڑی بلندی، بڑے عروج، بڑی قسمت کی بات ہے کہ ان کے گھر میں ان کا شہزادہ عالم دین ہوا ہے، اور دربار رسالت کی حاضری بھی ہونے والی ہے۔ بڑا دل خوش ہوا۔ ایسے مبارک و مسعود موقع پر ضروری بھی یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم کے ہم شکر گزار ہو جائیں، مصطفیٰ کی عطا اور نبی دو عالم کے فیض کے ہم سرنگوں ہو جائیں، اور خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے یوں کہہ دیں کہ خدا کی حمد کریں اور ذکر مصطفیٰ کر لیں، خدا کی حمد کریں اور ذکر مصطفیٰ کر لیں، دبی زبان سے اظہار مدعا کر لیں، دبی زبان سے اظہار مدعا کر لیں،
خوشی کا دور ہے خالق سے التجا کر لے، خوشی کا دور ہے خالق سے التجا کر لے کہ سرور و کیف کی محفل میں روشنی ہو جائے، بہار آئے شگفتہ ہر ایک کلی ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، عالم دین بنایا ہے بچے کو انہوں نے اپنے، یہ میرے مولا کا کرم ہو گیا ہے۔ علم دین جو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتا ہے وہ دنیا میں بھی عزت دار ہوتا ہے، آخرت میں سرخروئی اس کے قدموں کا بوسہ لیتی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور نبی یہ دو عالم کی عطا ہے، میرے مولا کا فضل ہے کہ میرے خدا نے ہمیں اور آپ کو اگر کسی کا امتی بنایا ہے تو ایسے رسول کا امتی بنایا ہے جو نبیوں کا سلطان ہے، رسولوں کا پیشوا ہے، جانے کا انعات ہے، مختار دو عالم ہے، رب کا محبوب اعظم ہے۔ ایسا عظیم رسول ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ یوں تو پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک سے ایک جلیل القدر پیغمبر، ایک سے ایک بڑی شان والے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، انبیاء آتے رہے، مرسلین آتے رہے اور رب قدیر کی وحدانیت کا پرچار کرتے رہے، توحید باری کا اعلان کرتے رہے، معبود حقیقی کا پرچم لہراتے رہے، بندوں کو سلیقہ بندگی بتاتے رہے، ہدایت کی منزل منیر انہیں دیتے رہے، راہ صداقت پر چلنے کی تلقین کرتے رہے۔ بڑا بڑا دور گزرا، بڑی بڑی باطل قوتیں سامنے آئیں اور اس احقاق حق کرنے والے کو مغلوب کرنا چاہا، لیکن میرے مولا نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو ایک ایسی روحانی طاقت عطا فرمائی، انہیں معجزات دے کر بھیجا۔ نبی آئے، معجزہ لے کر آئے، معجزہ یہ وہ قوت تھی جب باطل قوتیں ٹکرانے کے لیے سامنے آئیں تو انہوں نے اپنے معجزے کا سہارا لے لیا، ساری طاقتیں کافور ہو گئیں، خاک میں مل گئیں، احقاق حق ہو گیا، صداقت کی آواز بلند ہو گئی، حق کا اعلان کیا۔ انبیاء آتے رہے اور ان نبیوں کے لیے اللہ نے امتی بھی بنائے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آئے، امتی پیدا ہوئے بکثرت۔ میرے مولا نے قوم بنی اسرائیل میں انبیاء و مرسلین بھیجے، بڑی بڑی شان والے نبی آئے، انبیاء آئے، مرسلین آئے، لیکن اے سنی جنتی مسلمان اپنی قسمت پر ناز کرے، میرے مولا نے ہمیں اور آپ کو اگر امتی بنایا تو ابراہیم خلیل اللہ کا نہیں، جناب یوسف کا نہیں، موسیٰ کلیم اللہ کا نہیں، داؤد کا نہیں، اسحاق کا نہیں، یعقوب کا نہیں، انبیاء تو بے شمار آ رہے ہیں، لیکن میرے مولا نے ہمیں اور آپ کو ایسے رسول کا امتی بنایا جو سارے رسولوں کا شہنشاہ بن کر آیا، سارے نبیوں کا سلطان بن کر آیا، جو سارے انبیاء کا امام بن کر آیا، ایسی نرالی شان لے کر آیا۔ دیگر انبیاء جتنے روئے زمین پر آئے معجزات لے کر آئے، لیکن ہم ایسے رسول کے امتی بنے جو سراپا معجزہ بن کر آیا۔ نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دے، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور قطب بنارس،
شہزاد حضور شہید ملت فیضان حضور معین ملت حضرت سید کیفی علی صاحب قبلہ سبحان اللہ ماشاءاللہ منبر نور پر ہماری جماعت کے ہندوستان کے عظیم فکر و سخن کے ماہر شہنشاہ ترنم حضرت مداح رسول شاعر اسلام صوفی باصفا حضرت سید کیفی علی صاحب بھی جلوہ بار ہیں. مجھے معلوم نہیں تھا ابھی نعرے میں ہمارے نقیب نے